شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کیا ہے؟ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کے اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ گویا وہ لال یاقوت اور مونگا ہیں اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کی چوڑائی اتنی چوڑی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا دوڑتا ہوا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتی ہوں گی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشادی بار تعالیٰ ہے فیہما فاکہۃ والنخل ورمان، ان میں سے میوے کھجور اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو کبھی بھی کسی کو دنیا میں میسر نہیں ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کا لباس اتنا خوبصورت، نورانی اور خوشبودار ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اسے دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے متکئین علی رفرف خضر وابقرین حساب، تکیہ لگائی ہوئے سبز بچھونے چاندیوں پر بچھے ہوئے، ان پر مسندیں لگی ہوئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت اور اہل جنت والے کبھی فنا نہ ہوں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک تیز گھڑ سوار 100 برس تک دوڑتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ جنت وہ مقام ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ وہاں کی عورت یعنی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے ملائکہ فتنے میں پڑ جائے۔ جنت کے ناخن برابر بھی چیز اگر دنیا میں ظاہر ہو تو تمام زمین اور آسمان اس سے آراستہ ہو جائیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک دودھ پانی کا، ایک دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہے اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل اور آپے سے باہر ہو کر اناپ شناپ بکتے ہیں۔ جنت کی شراب پاک ہے اور ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنت میں لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو ان کا جی چاہے گا فوراً ان کے سامنے ہوگا، بس ان کے دل میں خیال آنے کی دیر ہوگی۔ اگر پانی، شراب یا دودھ وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، پینے کے بعد خود بخود واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ وہاں کوئی نجاست، گندگی نہیں ہوگی، بس ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی اور پسینہ آئے گا اور کھانا خود بخود ہضم ہو جائے گا۔ پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی
जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे न जवानी फना होगी। जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात के चांद की मानिंद। जन्नती बस एक दिल होंगे, उनमें आपस में कोई इख्तलाफात ना होगा। जन्नती हर किस्मों की फिक्र से आज़ाद रहेंगे। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो हर एक अपने आमाल की मिक़दार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की हद नहीं होगी, जिसमें अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। हर वक्त ज़ुबान से तस्बीह तकबीर जारी रहेगी। सैयदना बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जन्नतें 8 हैं और उनके नाम हैं दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस्सलाम, जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नत खुल्द, जन्नत फिरदौस, जन्नत नाइन। अदना जन्नत के लिए 80,000 खादिम और 72 बीवियाँ होंगी और ऐसे ताज मिलेंगे कि उनमें ऐसे अदना मोती मिलेंगे जो मगरिब और मशरिक के दरमियान रोशन कर दें। फिर उन्हें दुनिया के 1 हफ्ते की मिक़दार के बराबर इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवरदिगार का अज़्ज़ व जल की ज़ियारत करें और अर्शे इलाही ज़ाहिर होगा। अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, नूर के मिंबर, मोती के, याकूत के मिंबर, सोने चांदी के मिंबर। उसमें अदना जन्नती मुश्क और काफूर के टीले पर बैठे होंगे और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे 14वीं के चांद को देखा। और अल्लाह पाक हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए फला बिन फला, तुझे याद है एक दिन ऐसा किया था। दुनिया की मौसियात याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, ए रब, तूने हमारे मुंह रोशन किए, हमें बख्श दिया, हमें अजाब से बचाया और हमें जन्नत अता की। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम लोगों के लिए इज़्ज़त तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर वो लोग बाज़ार में जाएंगे, उसमें वो चीज़ें होंगी जिनकी मिसल ना आँखों ने देखी होगी ना कानों ने सुनी होगी। उनमें से वो जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी। जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहाँ से सब अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियाँ इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देंगी और कहेंगी, आपका जमाल उससे बहुत ज़ाहिद है, जब आप हमारे पास से गए थे। तो वो जवाब देंगे, जी हाँ, परवरदिगार का दीदार जो नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सज़ाबार था। जन्नतियों में अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह के दीदार से सुबह शाम मुशर्रफ होगा। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो मैं तुमको दूं? तो जन्नती अर्ज़ करेगा, ए रब, तूने हमारे चेहरे रोशन किए, हमें अजाब से बचाया, हमें जन्नत अता की। अल्लाह अज़्ज़ व जल की क्या शान है और क्या रहमतें हैं, क्या इनायतें हैं। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक दे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने रब के नेक साले बंदों में शरीक हो जाएं। हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाए और हमारी दीन और दुनिया संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।